اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک الذین وہ جو آمنو ایمان لائے ان الذین آمنو بے شک جو لوگ ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے یعنی وہ نیک اعمال کرتے رہیں وَأَحْبَطُوا اور انہوں نے عاجزی کی الا طرف ربی رب کے ہم اپنے وَأَحْبَطُوا الی ربہم اور وہ اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہیں اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ اہل جنت اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ اہل جنت ہیں ہم وہ فیہا فی میں ہا اس یعنی جنت کی طرف اشارہ ہے ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کفار اور منکرین ان کے برعکس جو لوگ ہوتے ہیں اہل ایمان صالح اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کا انعام ذکر کیا ہے قرآن مجید میں ہر جگہ یہ اسلوب ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کفار کا ذکر کرتا ہے منافقوں کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا بھی ذکر فرماتا ہے اور جہاں اہل نار دوزخ والوں کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ساتھ ہی مؤمنین صالحین کا ذکر فرما دیا اور یہاں ان کی 3 خوبیاں ذکر کی ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے ایمان بنیاد ہے ایمان اصل ہے ایمان بنیاد ہے اس کے بعد اعمال صالحہ یہ تقاضے ہوتے ہیں ایمان کے اصل جو ہے وہ ایمان اصل ہوتی ہے ایمان اصل ہوتا ہے تو فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے وَأَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نیک اعمال کرتے رہے اللہ کی عبادات اپنی زندگی کے معاملات مخلوق کے حقوق ادا کرنا یہ سارے نیکی کے اعمال وہ کرتے رہے اور تیسری خوبی ان کی ذکر کی وَأَحْبَطُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور وہ اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہے یہ جو احبت کا لفظ ہے اس کے 2-3 مختلف معانی نکلتے ہیں معنی بیان ہوتے ہیں احبتو کا یہ معنی بھی ہے مطمئن ہونا احبتا مطمئن ہونا کہ جو مطمئن ہوگے اللہ کے ذکر میں اللہ کے ساتھ تعلق میں اللہ کی بارگاہ میں جو مطمئن ہوگے اور دوسرا وہ احبتو کا معنی آتا ہے عاجزی کرنا اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا عاجزی کرنا اور اپنے آپ کو تکبر سے انا سے پاک کر لینا تیسرا احبتا اس کا یہ بھی معنی بیان ہوا ہے خشوع و خضوع کرنا تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کرنا یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں اور جب بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں وہ جھکے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں ان کے اندر تکبر انا نہیں آتی اناد نہیں پیدا ہوتا تو یہ 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی آگے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ اہل جنت ہیں یعنی جس کے اندر یہ تینوں خوبیاں جمع ہو جائیں ایمان عمل صالح اور احباط الی الرب اللہ کی بارگاہ میں جھکنا عاجزی کرنا اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہو جانا
جس میں یہ تینوں خوبیاں جمع ہو جائیں، رب نے فرمایا یہی لوگ جنتی ہیں، جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کا جنت میں ٹھکانہ کوئی عارضی فانی نہیں ہوگا، بلکہ جنت ان کے لیے ہمیشگی کا مقدر بن جائے گی۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 24، اس میں ارشاد فرمایا مثلو، مثال، الفریقینی، دونوں فریقوں کی، مثل الفریقینی، دونوں فریقوں کی مثال، کل اعمی، کل یہ اس کا معنی مانند، طرح، اندھے کی طرح ہے، والاسم اور بہرے، والبصیر اور دیکھنے والے، والسمیع اور سننے والے کی طرح۔ فرمایا مثل الفریقین کالأعمی والاسم والبصیر والسمیع، ان دونوں فریقوں کی مثال، ان دونوں گروہوں کی مثال، دونوں گروہ سے مراد ہے کافر اور مسلم۔ فرمایا ان دونوں فریقوں کی مثال اس طرح ہے جیسے اندھا اور بہرا ہو، اور ان کے برعکس دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ حل کیا، یستویانی، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، مسئلہ حال میں، حل یستویانی مسئلہ، کیا دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ افلا، کیا فلا پس نہیں، تذکرون، تم نصیحت قبول کرتے، افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کر دیا، اہل ایمان کا ذکر کر دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں مثال سے دونوں طبقوں کے درمیان فرق ہمیں سمجھا دیا۔ فرمایا یہ جو دونوں طبقے ہیں، کفر کی راہ پر چلنے والے، طاغوت کی راہ پر چلنے والے، اللہ کے نافرمان، اللہ کے منکرین، اور اس کے برعکس مؤمنین، صالحین، اللہ کے اطاعت گزار، اللہ کے عبادت گزار۔ فرمایا ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طبقہ جو کفر کا ہے، کل اعمی والاسم، وہ اندھا ہو اور بہروں کی طرح ہو۔ اندھا ظاہری آنکھوں سے نہیں، بلکہ حق بات دیکھنے سے، حق بات دیکھنے سے، کہ وہ حق بات دیکھتا نہیں، اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے، اور کانوں سے بہرا نہیں، بلکہ حق بات سننے سے، وہ حق بات سننا نہیں چاہتا، اور حق بات کو اپنے دل پر اس کے اثرات نہیں لینا چاہتا۔ اور ان کے مقابل جو دوسرے مومن، وہ فرمایا والبصیر والسمیع، سننے والا اور دیکھنے والا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو دیکھتے ہیں، اس کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں، اللہ کی توحید کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، رسالت کے دلائل دیکھتے ہیں، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سنتے ہیں، اپنے دل میں ان کا اثر قبول کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں طبقے ہیں، ایک طرف اعمی اور اسم ہے، اور دوسری طرف بصیر اور سمیع ہے۔ اعمی اور اسم اور بصیر اور سمیع، یہ دونوں طبقے۔ آگے مزید فرمایا حل یستویان مسئلہ، فرمایا کیا یہ دونوں حال میں برابر ہو سکتے ہیں، ان دونوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو جس بندے کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جسے کانوں سے سنائی نہیں دیتا، کیا وہ ایسے بندے کی طرح ہوتا ہے جسے آنکھوں سے نظر آتا ہے اور کانوں سے سنائی دیتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جسے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا وہ تو جگہ جگہ بھٹک جاتا ہے،
اسے راستہ ہی نہیں دکھائی دیتا کہ میں نے کون سے راستے پر چلنا ہے، کس راستے پر چل کر منزل تک پہنچنا ہے۔ اسی طرح جو بہرا ہوتا ہے اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا مجھے کیا جملہ بول رہا ہے، میں نے کیا جواب دینا ہے۔ جبکہ ان کے مقابل جو دیکھنے سننے والے انسان ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح اعضاء دیے ہیں، وہ اچھی طرح ججمنٹ کرتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کافروں اور اہل ایمان کی مثال دی سمجھانے کے لیے۔ پھر آگے فرمایا افلا تذکرون، تو کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یا اہل کفر، اہل طاغوت، منکرین، اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت فرمائی، کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اپنے سامنے اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی حق بات قبول نہیں کرتے، حق بات کی طرف نہیں آتے۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 25، اس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، اور بے شک ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، الا طرف، قومی ہی، قوم اپنی قوم کی طرف، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انی، بے شک میں، لا لیکم، تمہارے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلا۔ تو جس وقت ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ محذوف جملہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ محذوف جملہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں، تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، بن کر آیا ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر اپنے بعض انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ یہ دراصل اس لیے ذکر کیا جاتا ہے، بار بار مختلف انبیاء کرام کا ہر تقریباً صورت میں کسی نہ کسی نبی کا ذکر ہو جاتا ہے، جو بڑی صورتیں ہیں۔ یہ اس لیے ذکر ہوتا ہے کہ حق اور باطل کی پہچان کے لیے، کہ حق کی کیا پہچان ہے، باطل کی کیا نشانیاں ہیں، اور حق کی راہ پر چلنے والوں کو باطل کی طرف سے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کون کون سی مشکلات آتی ہیں۔ حق کے جو علم بردار ہوتے ہیں، قائد ہوتے ہیں، ان پر کیا پریشانیاں، کیا مصائب، کیا تکالیف آتی ہیں منکرین کی طرف سے، اور اہل حق کس طرح فیس کرتے ہیں، کس طرح سامنا کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنے انبیاء کرام کے احوال کو ذکر کیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتی رہی 950 سال تک، اور من حیث المجموع انہوں نے اپنے نبی کی بات نہ مانی، ایمان نہ لائے، بالآخر وہ غرق ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی مکی زندگی میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بھی ان مشکلات کا سامنا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور آگے پھر اور انبیاء کرام کا بھی ذکر آئے گا۔ تو یہ مقاصد ہوتے ہیں انبیاء کرام کے احوال کو ذکر کرنے کا۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے روئے زمین پر، اس لیے کثیر صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر
جو تبلیغ رسالت، اس کا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، یعنی ان کی بعثت اپنی قوم کی طرف ہوئی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں، کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ اب اس میں اللہ تعالی نے خصوصاً ان کی صفت نذیر کو ذکر کیا۔ قرآن میں اور مقامات پر بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو نذیر صفت کا ذکر ہوتا ہے، ڈر سنانے والا، بشیر کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کی قوم شرک میں، بت پرستی میں بہت زیادہ ملوث تھی، اس لیے وہاں زیادہ ضرورت تھی تنذیر کے پہلو کی، ڈرانے کے پہلو کی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی اسی صفت کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی ذکر کیا، اور انہوں نے اپنی اسی صفت کا خصوصی اظہار کیا اپنی قوم کے سامنے۔ تو جیسی کسی قوم کی تربیت مقصود ہوتی ہے، ہدایت کی طرف لانا مقصود ہوتا ہے، ویسے ہی اس قوم کو دعوت کا ٹول استعمال کیا جاتا ہے، اور ویسے اسے دعوت دی جاتی ہے۔ تو چونکہ ان کی قوم شرک، بت پرست میں زیادہ ملوث تھی، اس لیے ان کی دعوت میں تنذیر کا پہلو غالب تھا حضرت نوح علیہ السلام کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، یہ شرک سے، بت پرستی سے، کفر سے میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ سے ڈر جاؤ، عذاب سے ڈر جاؤ۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 26، اس میں ارشاد فرمایا اللہ ان یہ کہ لا نہ تعبدو تم عبادت کرو الا مگر اللہ کی، اللہ تعبدو الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی بے شک میں، اخافو خوف رکھتا ہوں، علیکم علی تمہارے، کم اوپر، علی اوپر کم تمہارے، عذاب کے، یومن دن کے، علیم دردناک۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ اب یہاں آ گیا ان کی دعوت کا مقصد، جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ ان کی قوم کفر کی طرف، شرک کی طرف زیادہ مائل تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ عبادت الہی کی طرف بلانا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانا، یہ مرکزی نقطہ رکھا گیا ان کی دعوت کا۔ تو انہوں نے دعوت دی اپنی قوم کو اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اے میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکو، کسی کی پرستش نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، صرف وہی ذات عبادت کا مستحق ہے۔ عبادت جس طرح میں آپ کو پہلے بعض اوقات بتا چکا ہوں کہ عبادت کہتے ہیں انتہا درجے کی عاجزی اختیار کرنا، تضرع اختیار کرنا، اور سب سے زیادہ تذلل، عاجزی جو بندہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی ذات کے آگے، اس لیے عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی۔ چونکہ قوم بڑی ہٹ درم تھی اور وہ اللہ کی بڑی باغی تھی، نافرمان تھی، اس لیے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، جس طرح پچھلی آیت میں بھی ان کی صفت نذیر ذکر ہوئی، تو یہاں باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں ذکر کر دیا ان کی دعوت تنذیر کو۔ تو انہوں نے فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے، میں خوف رکھتا ہوں تم پر۔
کہ اگر تم نے یہ کفر نہ چھوڑا، اللہ کے ساتھ دوسروں کا شریک ٹھہرانا اس کو نہ چھوڑا، کسی اور کو خدا بنانا، معبود بنانا، اگر تم نے اس کو ترک نہ کیا، اللہ کی بندگی کی طرف نہ آئے، اس کی عبادت کی طرف نہ آئے، تو فرمایا میں تمہیں دردناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ دن تو اٹ سیلف دردناک نہیں ہوتا، دن تو دردناک نہیں ہوتا، دردناک تو عذاب ہوتا ہے، مگر یہ یومن علیم کہا، دردناک دن، یہ دراصل مجازن ہے، مجازن، حقیقتاً نہیں۔ حقیقتاً یہی مراد ہے کہ تم پر کسی بھی دن عذاب آ سکتا ہے، کسی بھی دن تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے، گرفت ہو سکتی ہے، تمہارے پاس عذاب آ سکتے ہیں۔ اور چونکہ وہ دردناک عذاب ہوگا جس دن بھی آئے، لہٰذا اس لیے وہ دردناک کی دن کے ساتھ نسبت کر دی، حقیقت میں عذاب دردناک ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قیامت کا دن مراد ہو، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ دنیاوی کوئی عذاب آئے، جس طرح وہ یہ سیلاب کا عذاب آ گیا ان پر اور وہ غرق کر دیے گئے، تو یہ عذاب، یہ دنیاوی ان پر عذاب آیا تھا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا اسے مرکزی ہدف بنایا، عبادت الہی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اہل کفر کے جتنے اعمال سیئہ ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور جو اہل جنت کی علامات، نشانیاں ہیں مؤمنین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر وہ نشانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں اس راہ پر چلائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔